نتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرمائیں. جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین مسلمات بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مومنین کے ساتھ اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آج 3 محرم ہے. یعنی کتنی جلدی ٹائم گزرتا جا رہا ہے. یہ 10 دن بہت قیمتی دن ہے ہماری زندگی کی تبدیلی کی. پہلی مجلس سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں. لیکن جب ہم طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہدایت تو نظر نہیں آتی ہے، نجات نظر نہیں آتی. وجوہات کیا ہیں اس سے تھوڑی سی بحث کی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور جانیں. جب تک ہم اپنی فکر کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی جیسی کی تیسی رہے گی. بہت خوب. لیکن اگر ہم جہاں سوچ لیں ایک بار کے لیے کہ ہم ہیں کون، مقصد کیا ہے ہمارا، تو انسان وہیں سے چینج ہو جائے گا، اس کے اندر تبدیلیاں نظر آنے لگیں گی. اور بالخصوص یہ جو وقت رکھا گیا ہے، یعنی جو 10 دن ہے، یہ بہت قیمتی دن ہے، بہت قیمتی دن. ایک شخص مرجع تقلید کے پاس آیا اور کہا، حج کا موقع تھا، اور کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. اور چونکہ نارملی ہوتا ہے کہ خمس کے مسائل جو ہیں وہ ایسے ہی حل کیے جاتے ہیں. جیسے کسی کی انتقال ہوتا ہے تو اس وقت پوچھتا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ قبر اور یہ اس کا کتنا خمس نکلے گا. عجیب سوچ ہے، یہ سوچ ہے. لیکن خمس جو ہے وہ سالوں سال کی چیز ہے، سالوں سال. کفن کا خمس کیا ہے؟ نہیں، اس کے اندر جو پیٹ میں بھرا ہوا ہے اس کا خمس ہونا چاہیے، ان ہڈیوں کا خمس ہونا چاہیے. اگر اس کا خمس نہیں ہے تو اس کا خمس نکلواؤ تو ٹھیک ہے. لیکن نارملی ایک پہلو آ جاتا ہے یہاں پر کہ صاحب کم سے کم کفن ہی بچا رہ جائے، اس کا ہڈی رہے نہ رہے، گوشت رہے نہ رہے، لیکن کفن تو بچا رہے. ایسے ہی وہ گیا ایت اللہ مرشی نصری کے پاس، کہا جناب، مطلب ملاقات بھی نہیں ہوئی اس کی کہ میں خمس لے کر کے آیا ہوں اور حج کرنے جانا ہے، تو حج تبھی صحیح ہوگا جب تک پیسے نہیں نکلیں گے. لے کے آیا ہوں میں، تو کہا ٹھیک ہے بھیا بیٹھاؤ اس کو، لے لو پیسے. کہا نہیں وہ ملنا بھی چاہتا آپ سے. اچھا
ملنا چاہتے بہت اصرار ہے اس کا، ٹھیک ہے مل لیتے اس سے. اب جب وہ شخص سامنے آیا ان کے تو ایک تھا وہ نیچے سے اوپر دیکھا تو اس کے قیافے سے کہیں نہیں لگ رہا تھا یہ حج کرنے جا رہا ہے نا. عجیب قسم کے بال، عجیب قسم کی ڈریس، چین گلے میں، ہاتھ میں چین، عجیب بالکل ایک قیافہ چین. حج کے اوپر جا رہا ہے اس کے اندر تھوڑی سی. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیا یہ حج کیسے جا رہا ہے. کہا کچھ ہمارے ہم کو نصیحت کیجیے. تو اب مسئلہ ایسے آدمی کو نصیحت کیسے کی جا سکتی ہے بتائیں، سخت مسئلہ ہے وہ. تو کہا کہ ایک مرتبہ جو چھٹی حص آ جاتی ہے آدمی کے لیے اور فوراً اللہ کی مدد کر دیتے ہیں، یہ مدد ہوگی تمہاری اس طرح سے اصلاح کر دو. اس بعض اوقات ہم لوگ کچھ پڑھ سوچ کے آتے ہیں پڑھ کچھ دیتے ہیں، وہ ہم لوگ کی بس کی بات نہیں ہوتی. لگتا ہے کہ اجباری ہوتا ہے کہ بھئی یہی بیان کرنا ہے آگے اوپر، یہی بیان کرنا ہے. جیسے ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا تھا اور ان کی کیا مثلا تعویذ وغیرہ کام ہوتا تھا بہت بڑا، بہت ہائی لیول کا دعا تعویذ وغیرہ. ڈھیروں لوگ رہتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں تھا اصلا، دور دور تک اصلا گمان تک نہیں تھا ایسا ہوتا ہے. اور اتفاق سے مجلس میں نے اسی کے پڑھ دی ساری. اور بعد میں جب میں اترا نیچے تو میرے سمجھ ہی نہ ہے کہ ہوا کیا یہ. اب جو صاحب خانہ تھے وہ مجھے تھے کہ میں ان کے دیکھوں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے، نیچے آگے جھکی ہوئی. اب جو انہوں نے دکھایا تھا ایک بہت بڑا ہال جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں اکثر اہل قلوب تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ تعویذ لکھ کے دیتے تھے اور وہ خلافی ہوئی ان کے ساتھ. جبکہ میں نے دیکھا یہ دوسرے سے جیسے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم نے سوچا کچھ سما کے اوپر، لیکن پوری مجلس جو ہے اسی کے اوپر ہوتی چلی گئی، آخر تک نہیں ہو گئی. تو بہرحال بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بیان یعنی تیاری کر کے آتا ہے کچھ، لیکن بیان کچھ ہو جاتا ہے. واقعی یہ لطف الہی ہے یہ. خیر کہا اس آدمی کو جب چین ڈالے ہوئے ہے، سب اس ٹائپ کا قیافہ ہے، بالکل ہے، بالکل جو ہے وہ ٹی شرٹ پہنے ایک دم ٹائٹ پہنے ہوئے ہے، اسکن ٹائٹ ہے بالکل. ایسی صورت میں سکھا کہ ایک دم سایہ. اب دیکھو تم حج کرنے تو جا رہے ہو، دیکھو دو طرح کے لوگ حج سے واپس آتے ہیں. دو طرح کے لوگ جو حج کرنے جا رہے ہیں، دو طرح کے لوگ. ایک کون ہے؟ ایک وہ ہے کہ جو حج کرنے جاتا ہے اور جیسا جاتا ہے ویسے ہی لوٹ آتا ہے، ہاتھ خالی لوٹ آتا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حج کرنے جاتا ہے اور پور ہاتھ لوٹ کے آتا ہے، یعنی بھرا ہوا ہاتھ لوٹ کے آتا ہے. دیکھو تم جا تو رہے ہو لیکن خالی ہاتھ نہ لوٹنا ہو، یعنی تمہارا ہاتھ بھرا ہونا چاہیے. یہ کہہ دیا، وہ چلا گیا. پھر اب جو کچھ دن کے بعد پھر وہ آیا کہ صاحب مجھے پھر آغا سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے. تو کہا یہ تو گیا تھا یہ، پھر کہا نہیں بالکل. اب وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں ہمیں ملنا ہے. پھر کہا میں نے بلایا کہ آؤ بھائی آؤ. اب جو دیکھا تو جو قیافہ پہلے والا تھا اس سے بالکل برخلاف تھا. یعنی وہ صحیح اور سالم لباس پہنے تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، ہاتھوں کو بوسہ لیا. کہا آپ کے اس دو جملے نے ہماری زندگی کو تبدیل کر دیا. اور جب یہ حج کر کے واپس آیا تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو گیا تو خالی ہاتھ تھا لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ کو بھر دیا ہے. صلوات پڑھتے محمد لہذا یہ جو میں نے مقدمہ سازی کی ہے اس بنا پہ کی ہے کہ اللہ نے اس ماہ محرم میں ہمیں ایک زندگی دی ہے کہ جس میں ہم اپنے ہاتھ کو بھر سکتے ہیں، خالی ہاتھ نہ رہ گئی. ہمارا اس 10 دن میں ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے. اب ہم جیسے ویسے ہی رہیں گے تو
اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک خود انسان کا ارادہ نہیں ہوگا. کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو نام ہے ان کی یاد ہے ہر جگہ کے اوپر وابستہ ہے, ہر جگہ سے وابستہ امام حسین کی یاد. ایک بھی چیز دکھا دی جس میں حسین کی یاد نہ ہوتی ہو. ہمارے یہاں جو بھی سجدہ کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں آپ؟ خاک شفا کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہم جو خاک شفا رکھتے ہیں بالکل ذرہ برابر بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ وہی خاک شفا ہے جس پر امام حسین توجہ نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی ہے؟ کیونکہ شیطان اصلا رکھنا نہیں چاہتا. لیکن آپ دیکھیں کتنا اہل بیت نے اہتمام کیا ہے. کہا جو بھی نماز پڑھو جب کھڑے ہو تو زیارت پڑھو امام کی. صبح کی نماز پڑھ لی, زیارت پڑھو, السلام علیکم یا رحمۃ اللہ. مغرب ظہرین ہو گئی ہے, پڑھو السلام علیکم یا رحمۃ اللہ. مغربین ہو گئی ہے, پڑھو السلام علیکم یا رحمۃ اللہ. آپ دیکھیں جو بھی حتیٰ میں شادی بھی ہوتی ہے تو اس میں حسین کو یاد کیا جاتا ہے. کتنا اہتمام کیا گیا ہے باقاعدہ اس حسین. کسی امام کو اتنا یاد نہیں کیا گیا. بتائیں, حتیٰ آپ بتائیں کہ اگر مولا علیہ السلام کی شہادت ہے اس میں آپ کس کے مصحف آخر میں پڑھنے لگتے ہیں؟ کس کے مصحف آتے ہیں؟ مولا کے مصائب ہیں, انسانی مصائب ہیں. لیکن عجیب بات ہے آخر میں جو مصائب آتے ہیں وہ حسین علیہ السلام مصائب پڑھنے لگتا ہے. ہمارے یہاں کسی مرحوم یا مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو اس کی مجلس نہیں ہوتی بلکہ حسین کی مجلس ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی لمحہ ہماری زندگی کا حسین کی یاد سے خالی نہیں رکھا گیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے ذہن کو پریپیئر نہیں رکھے ہیں, تیار نہیں رکھے ہیں. اگر ہم مستقل حسین کو یاد رکھیں, یقین جانے ہماری زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. ہمارے اندر سعادت و کمال کی منزلیں آنے لگیں گی اور ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے. لہذا یہ ہم جو ایام ہیں, ایام وہ ہیں جس میں ہم خالی ہاتھ نہ جائیں. اٹھیں تو کوئی لے کے جائیں, ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. آقا آج 3 دن ہو گئے ہیں, ابھی ہم کو کچھ ملا نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اے آقا ہم لے کے رہیں گے. ایک بچہ جب اپنے باپ سے, اپنے بابا سے کسی چیز کی درخواست کرتا ہے تو پہلے کہتا ابا دلا دیجئے, ابا دلا دیجئے. جب دیکھا ابا دلا نہیں رہے ہیں تو تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہے. اب دیکھا بھی نہیں ہو رہا ہے تب رونے لگتا ہے. اب جو ہے وہ پیر پکڑ لیتا ہے, اب تو لے کے رہیں گے. پر جیسے ہی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے باپ, وہ اس چیز کو دلا دیتا ہے. تو جو پوری امت کا باپ ہو, جو دینا ہی چاہتا ہو, اگر اس کے پاس ہم جا کر کے کہے اے آقا ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, دعوت نہیں چھوڑیں گے, علم نہیں چھوڑیں گے, تعزیہ نہیں چھوڑیں گے, جب تک وہ چیز ہمیں عطا نہ کر دے, یقین جانے حسین دینے کا آیا ہے, لینے کے لیے نہیں آیا. جواب پڑھ دے محمد والے محمد وعجل فرجہ. لہذا جو پچھلی مجلس ہے اس سے رب دیتے ہوئے کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں مربی کی ضرورت ہے. مربی اگر ہے, امام حسین ہمارے مربی ہیں تو اب 100% بات ماننا ضروری ہے. پھر بات یہ آتی ہے کہ ہمارے اندر کیوں اصلاح نہیں ہو رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے جو محبت ہے وہ واقعی محبت نہیں ہے. واقعی ہوتی تو چھوڑ رہے ہوتے گناہوں کو. ہم گناہ کرتے تو فوراً سوچتے یار کیسے گناہ کر دیا ہے, ہم تو حسین کے چاہنے والے ہیں. کیوں ہم نے گناہ کیا؟ لمحے کی یہ سوچ, جہاں یہ سوچ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ابھی ادھر سے متصل ہے, منقطع نہیں ہوا. لیکن اگر ہم بالکل غافل ہو جائیں اس کا مطلب یہ کہ رابطہ قطع ہو چکا ہے. یعنی یہ امید کہ ہم معاف کیے جا سکتے ہیں, یہ امید کیا ہے, اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ تمہارا جو رابطہ ہے وہ حسین سے ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جو مہم ایسے محبت کر رہے ہیں وہ محبت کیسی ہے, واقعی ہے یا واقعی نہیں ہے. اب میں ایک اور چیز بیان کر کے پھر اب اصل مقصد کیوں کراؤں گا انشاءاللہ
کہ دو اصطلاحات کو پھر استعمال کرتے ہیں ہم. ایک ایک چیز ہے تعارف، ایک چیز ہے تفاوت. ایک چیز ہے تعارف. ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے آقا مولا کے ساتھ رہیں. تعارف اور تفاوت میں فرق کیا ہے؟ تفاوت یہ ہے کہ جس میں فرق ہو، تھوڑا فرق ہو. مثلا فرق یہ ہے کہ آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، اس کو کہتے ہیں تفاوت. لیکن تعارض نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، حسین کی یاد بنانا، یہ ایک ہے. لیکن تفاوت ہے، تعارض نہیں ہے. ہم سب اس لیے آئے ہیں یہاں پر کہ حسین کا غم منائیں. جگہیں الگ الگ ہیں، جگہوں میں فرق ہے نا. تفاوت کیا ہے؟ مثلا تفاوت یہ ہے اویس قرنی اور رسول خدا، یہ تفاوت ہے. اویس قرنی کہاں ہے؟ قرن میں ہے، اور رسول خدا مدینے میں ہے. یہ تفاوت ہے. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو اویس کو اذان سنائی دیتی ہے. یہ تعارف نہیں ہے، یہ تعارف نہیں ہے، یہ تفاوت ہے. یہ تفاوت. تعارض کسے کہتے ہیں؟ تعارض کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کے خلاف. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی کمیل بن زیاد نخعی، کیا نام لیا میں نے؟ کمیل بن زیاد نخعی. یہ کون ہے؟ یہ مولا علیہ السلام کے خاص صحابی ہے، بہت خاص. اور یہاں تک کہ مولا جو راز کو بیان کرنا چاہتے تھے تو وہ کمیل کے پاس جا کر کے ان باتوں کو بیان کرتے تھے. یہ کون ہے؟ کمیل بن زیاد نخعی، محب اہل بیت، بے پناہ محبت. اور یہی محبت ان کا جرم ثابت ہوئی، اور حجاج بن یوسف نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے تھے، دانت تک نکلوا لیے تھے، دانت، ناخون، آنکھیں بالکل ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا. لیکن کبھی بھی اہل بیت کی ضد میں نہیں آیا، مخالفت میں نہیں آیا. مر جانا بہتر ہے، اس لیے کہ یہی ہماری بقا ہے، اور آج اسی لیے یاد کیا جاتا ہے. آج لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، دیکھیں کربلا جب جاتے ہیں تو جب نجف جاتے ہیں تو کیا یہ ہے صاحب کمیل بن زیاد نخعی کا مزار، لوگ جا کے وہاں دعائیں کرتے ہیں. آپ کا رابطہ مولا سے بہت اچھا ہے، لہذا ہمارے لیے کچھ دعا کر دیے کہ ہمارا بھی رابطہ اچھا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن انہی کے بھائی ہیں حارث بن زیاد نخعی. یہ کون ہے حارث بن زیاد نخعی؟ کہ یہ حارث بن زیاد نخعی وہ ہے کہ جس نے جناب مسلم ابن عقیل کے فرزند کو شہید کیا تھا. یہ کیا ہے؟ تعارف. یہ تعارض ہے، فرق ہے. وہ محب اہل بیت ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے. در حقیقت آپ دیکھیے تو دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں فکر صحیح و سالم ہوگی وہاں ہو بیالی آئے گا، جہاں فکر کج ہوگی، ٹیڑھی ہوگی، نجس ہوگی، وہاں بغض اہل بیت آئے گا. بس پتہ چلا کہ تعارض تفاوت کیا ہے، کہ تفاوت کسی میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہماری نماز اور مولا علی کی نماز میں تفاوت ہے کہ نہیں؟ تعارض تو نہیں پایا جاتا کہ مولا دوسری پڑھتے تھے ہم دوسری پڑھتے ہیں، نہیں، نماز ایک ہی پڑھتے ہیں. فرق یہ ہے ان کی نماز کا مرتبہ الگ ہے، ہماری نماز کا مرتبہ الگ. یہ تفاوت ہوا لیکن چیز ایک ہی ہوئی. نماز وہ بھی پڑھ رہے، نماز ہم بھی پڑھ رہے، نماز میں ہم شریک، لیکن مراتب میں فرق ہے. توجہ چاہے رب صلی اللہ علیہ وسلم
تھوڑی گفتگو سخت ہے لیکن میں اللہ توفیق دے تاکہ ہم بیان کر سکیں تاکہ نتیجے تک ہم پہنچ سکیں کہ آخر جو ہم ہیں وہ کیا ہیں. تفاوت فرق ہے. مولا قرآن جیسے پڑھتے ہیں اور ہم قرآن جیسے پڑھتے ہیں, اس میں تفاوت پایا جاتا ہے. قرآن دونوں پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے آپ کسی سے کہیے صاحب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, آپ ویسا کیوں نہیں کرتے, مولا نے ایسا کیا, آدمی فوراً ہاتھ کھڑے کر لیتا, ارے وہ تو مولا تھے انہوں نے ایسا کر دیا, ہم کہاں کر سکتے ہیں. عجیب ہے, غلط ہو گیا نا. وہ کہاں ہم کہاں, لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو جہاں وہ وہیں. بہت اچھی دلیل ہے بابا. جہاں وہ وہیں ہم. لیکن جہاں کام کی بات آتی ہے وہ مولا تھے, نہیں وہ مولا ہے, یقین ہے مولا ہے, لیکن تفاوت ہے. نماز ان کی بھی نماز میری بھی ہے لیکن تفاوت ہے. روزہ ان کا بھی روزہ میرا بھی, تفاوت ہے. وضو جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی ہم کرتے ہیں لیکن تفاوت ہے. تعرض نہیں پایا جاتا. تعرض کہاں کے اوپر ہے, جہاں ضد ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم تعرض میں ہیں یا تفاوت میں ہیں. بہت خوب. ہم تفاوت میں ہیں یا تعرض میں ہیں. اگر تفاوت میں ہیں تو یقین ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے لیکن ان جیسے کام تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی ضد کر رہے ہوں, ان کے مخالف ہو, تو یہ تعارف ہے, یہ محبت نہیں ہے. بس ایسے ہی سمجھنا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ تعارف پایا جا رہا ہے تو یہی فرش اعضاء کے اوپر ہم رو رو کر کے, گڑگڑا گڑگڑا کر کے ہم دعا کریں, اے پروردگارا اسی خون حسین کے صدقے میں اگر تعارف پایا جا رہا ہے تو اس کو نکال کر کے تفاوت ڈال دے, وہ بہتر ہے ہمارے لیے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد علی محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرجهم. یہاں تک میں نے گفتگو کو کامل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اپنے کو جو آمادہ رکھیں گے وہ ان تمام چیزوں کو ضرور دیکھیں گے. فارمولے ہمارے پاس ہیں. پہلی کیا چیز ہے, تعارض و تفاوت والی. ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ تعارض ہے, تفاوت ہے. اگر بے پردگی ہے تو تعارض ہے, تفاوت نہیں ہے. لیکن پردہ ہے تو تفاوت ہے. ہو سکتا ہے بیوی کا پردہ اچھے سے بہت ہو, ہمارے یہاں کا پردہ ویسا نہ ہو, لیکن پردہ تو ہے. ہمارے یہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اگر نہیں پڑھ رہے تو تعارض پایا جا رہا ہے. لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو ہاں ان جیسے تو نہیں پڑھ سکتا ہمارا بچہ, لیکن قرآن تو پڑھ رہا ہے. دیکھیے ضرور کیونکہ اگر جب تک ہم نہیں دیکھیں گے چیزوں تب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا. حتی پتھر کے اندر بھی سکت اللہ نے رکھی ہے. ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کی تربیت کرنا چاہیں ولا وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو تو وہ اس کے اندر اس قبول کرنے کی چھمتا ہوتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے. لیکن آج جو ہمارا معاشرہ جو زندگی گزار رہا ہے, آپ دیکھیں کتنی مشکلات میں زندگی گزار رہا ہے. کیوں گزار رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز ہماری زندگی کی, اس کو جب تک ہم در اہل بیت سے نہیں لیں گے تب تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. یاد رکھیں, بڑھ نہیں سکتے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز. اور جہاں ہم نے اہل بیت سے اس کو لیا ہے وہیں ہمارے اندر امپرومنٹ شروع ہو جائے گا, گروتھ شروع ہو جائے گا. اور یہی کامیابی کی دلیل ہے. یہی پاکیزگی ہے. چاہے انسان سوچ لے. آپ نے کاظم کربلائی کا نام سنا ہے نا؟ کاظم کربلائی بڑی عظیم ہستی گزری واقعہ.
یعنی ان کی جو مزار ہے قوم نو میں ہے، لوگ جاتے ہیں مراد ماننے کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ ایک بے سواد آدمی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، کچھ نہیں آتا جاتا ان کو، لیکن اس مقام منزلت پر فائز ہے کہ جہاں آیات اعظام مراجع اعظام نہیں پہنچ پاتے، اس مقام پر پہنچے ہیں. کیوں پہنچے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب فرش شزا پر آئے اور اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ان کے گاؤں میں ایک مولانا صاحب گئے اور مسجد میں گئے اور وہاں باقاعدہ مولانا صاحب نے جو ہے باقاعدہ احکام بیان کی شروع کیے. تو انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا کہ زکوٰۃ دینا چاہیے، اور جو ہے پانی برس رہا ہو تو پانی سے، جو بارش کیا پانی ہو سے سینچائی ہو تو اتنی زکوٰۃ ہے، اگر آپ خود پانی سے نکلوا کر کے سینچائی کرا رہے ہیں تو اتنی زکوٰۃ ہے. تو یہ تمام چیزیں جب انہوں نے سنی اپنے ابا کے پاس پہنچے کہ ابا زکوٰۃ دینا ہے. دماغ خراب ہے تمہارا ہے؟ ارے تو مولوی صاحب نے بتایا کہ مولوی صاحب لوگ تو بکا کرتے ہیں، کم نہیں پڑ جائے گا. پر نہیں، مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے اور قرآن سے بتایا ہے تو بات صحیح ہے. اگر آپ نہیں دو گے تو ہم تمہارے آپ کے گھر میں رہیں گے نہیں، اس لیے کہ اس کا کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، اور اپنے پیٹ کو حرام سے بھرنا نہیں چاہتے. تم ایسا ہے ابھی جاؤ، تم تھوڑا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آنا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہے ابا آپ نے کیا سوچا؟ تم سوچ کے رکھو کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہ ہم گھر چھوڑ دیں گے. اچھا بالا آدمی کہتا ہے گھر چھوڑ دیں گے تو دھمکی دے رہا ہو، ٹھیک ہے چھوڑ دو. انہوں نے کیا کیا؟ گھر چھوڑ دیا اپنا. کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اپنا گھر میں جو کھانا تھا وہ جائز نہیں تھا. لیکن جہاں انسان احکام الہیہ پر عمل کرتا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے فائدہ دیتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسا فائدہ دیتا ہے کہ لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں، متعجب ہو جاتے ہیں. انہوں نے گھر چھوڑ دیا. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ میر صاحب جہاں کے تھے، پیسہ تھا، مطلب جائیداد تھی، تو کچھ کام بھی نہیں آتا تھا. کریں تو کیا کریں؟ تو کچھ آتا نہیں ہے تو انہوں نے حمالی شروع کر دی. حمالی شروع کر دی اور حمالی کرتے تھے، پیسہ بچتا تھا تو زکوٰۃ ان کے اوپر تھا نہیں، ان کے اوپر خمس تھا، لہذا سال بھر کی آمدنی جو ہوتی تھی اس میں خمس نکال دیتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ حمالی کر کے جب آئے تو ایران میں جو ہے وہ امام زادوں کی بہت زیادہ مزاریں ہیں، بہت مزاریں. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ لیا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں چل کر کے. یہ کھانا کھا کے اسی امام زادے کی قبر میں لیٹے تو دیکھا کیا کہ جو اوپر لکھا ہوا ہے گنبد پر اس سے نور ساطع ہو رہا ہے، نور. انہوں نے آگے بولی کہ آخری بات ہے کیا ہو سکتا ہے کوئی ویسی چیز ہو. اٹھ کے چلے گئے. پھر دوسرے دن آئے، پھر دیکھا اس سے نور ساطع ہو رہا ہے. اب یہ مسلسل نور دیکھ رہے، پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ انہوں نے کتاب کھولی تو دیکھا کچھ جگہ سے نور ساطع ہو رہا ہے، کچھ جگہ سے نور ساطع نہیں ہو رہا. یہ مولانا کے پاس پہنچے، عجیب وحشت زدہ ہوں میں، گھبرایا ہوں میں، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا ہوا؟ کہا نہیں پتا، جب میں کھولتا ہوں یا ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تو ہم کو نور ساطع ہو رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ قرآن کیا ہے اور خیر قرآن کیا ہے. اب یہ بات جب پہنچی آغا شیرازی کے پاس تب پھر انہوں نے جو ہے بلوایا اور اب ان کے سامنے قرآن کھولا تو دیکھا پوری آیات سے نور ساطع ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ایک دوسری کتاب کھولی، نہج البلاغہ ہے دوسری کتاب جس میں قرآن کے کچھ آیتیں لکھی تھی اور باقی عربی عبارت لکھی ہوئی تھی. کہ یہاں سے نور ساطع ہو رہا ہے، یہاں سے نور ساطع نہیں ہو رہا ہے. لوگ تعجب میں پڑ گئے، آخر بات کیا ہے؟ پڑھنا آتا نہیں ہے. لیکن یہ چیز کمال کیسے پیدا ہو گئی؟ جب بہت زیادہ تفتیش کی گئی تو کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ پاکیزہ کھاتے ہیں، طاہر کھاتے ہیں، ہم خمس دے کے کھاتے ہیں. کہ یہی وجہ ہے تمہارے اندر کہ جتنی طہارت ہوتی چلی جا رہی ہے اتنی تم طاہر چیزیں دیکھتے چلے جا رہے ہو. اسے بات پڑھتے محمد جتنی طاہر چیزیں ہیں تم دیکھتے چلے جا رہے ہو. اور
جن کا حمالی کرتے تھے وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے مریض ہو گئے ہیں تو شفا کے لیے دعا کریں، پریشان ہیں تو پریشانی کے لیے ختم ہونے کی دعا کریں۔ یعنی پتہ چلا، یہ بتانا یہ ہے کہ یہ ہے چیزیں کہ اگر انسان تعلیمات قرآن اہل بیت پر عمل کرتا چلا جاتا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ اس کے اندر ان تمام کمالات کو رکھتا چلا جاتا ہے کہ لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں۔ اس بات پر محمد لہذا یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے ایام ہے کہ جس میں خود نہایت ہی پاکیزہ ہستی سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو پاک کرنے والی ہے، کیسی بھی کثافت ہو، کیسی بھی غلاظت ہو، کیسا بھی نجاست ہو، یہ وہ حسین ہے کہ جو پاک کر دیں گے، جو صاف کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہمیں غازی میں کربلائی کی طرح بننا پڑے گا، اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ اگر بیوی پردہ نہیں کرتی تو مجھے بات نہیں کرتی، لڑکی پردہ نہیں کر رہی ہے تو ہم مجھے بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں حسین کو خوش کرنا ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کل کو ہم مر کے چلے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیوں سختی نہیں کی، تم نے کیوں کچھ کہا نہیں۔ لہذا ہم بری ہونا چاہتے اس لیے کہ عذاب سخت ہے، عذاب سخت ہے۔ لہذا یہ ایام وہی ایام ہے جس میں ہم حر بن سکتے ہیں، طاہر ہو سکتے ہیں، پاکیزہ ہو سکتے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو انجام دیا جائے تو انسان کربلا کے صحنے کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایام وہی ایام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چاہے گا وہ کام کرے گا، جب تک خود چاہت نہیں ہوگی کام نہیں کرے گا۔ یعنی آپ نے چاہا تو آپ فرش ازا کے اوپر آئے ہیں، آپ نہ چاہتے تو آپ فرش ازا پر نہیں آتے۔ اور اس چاہت میں بھی لطف الہی ہے، باقاعدہ روایت میں ہے کہ جس بیوی یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ جس پہ قلم کرتی ہے، لطف کرتی ہے، وہی فرش ازا پر آتا ہے، ہر ناقص و عاقل فرش ازا پر نہیں آتا۔ جو آتا ہے کس لیے بنا پر آتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے لطف و کرم پر آتا ہے۔ آقا وحید کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو انجام دیا جائے تو تمام صحنے کو وہ کربلا کے دیکھ سکتا ہے، مگر وہ 3 گھنٹے آخر کے کہ جس میں مولا رہوار سے زمین پر گرے ہیں اور اس کے بعد جو شہادت واقع ہوئی ہے، یہ 3 گھنٹے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی اتنا ہم کو اہل بیت اسلام نے اس مقام پر پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم چاہو اس کربلا کو دیکھ لینا تو تم دیکھ سکتے ہو، مگر یہ کہ تم چاہو تب، جب تک نہیں چاہو گے تب تک دیکھ نہیں سکو گے۔ یہ مہینہ ہماری چاہت کا، یعنی ہم کتنا امام سے لے سکتے ہیں، کتنا امام سے لے سکتے ہیں، یعنی گویا ہمارے ہاتھ میں ایک بلینک چیک ہے، یہ ہماری استطاعت ہے کہ ہم کتنا اس پر بھر سکیں، جتنا ہم بھریں گے اتنا ہی ہمیں مل جائے گا۔ اب یہ ہماری استطاعت کے اوپر ہے کہ ہمیں کتنی گنتی یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے ہو سکتا بلینک پیچ رکھی رہ جائے اور یہ پورا محرم ہمارا ایسے ہی ختم ہو جائے، ایسے ہی ختم ہو جائے۔ لہٰذا یہ وہی محرم ہے جس میں اہل بیت اسلام کرامات کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ علامہ صلوات پڑھو محمد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت عظیم، خود بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب یہ مسجد سہلہ میں ریاضت کر رہے تھے عرفان کے لیے کہ وہ ملکوت اللہ وغیرہ کو دیکھ سکیں، تو بات لکھا ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ یعنی اس حلقے کے اندر خوبصورت عورتیں آ جاتی تھیں تاکہ ان کے ذہن کو مشوش کر سکیں، ڈائیورٹ کر سکیں۔
اجنہ میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس منزل مقصود تک نہ پہنچے. کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے یہاں. یعنی ہم جتنا آگے بڑھتے جائیں گے مشکلات اتنا ہمیں گھیرتی جائیں گی. یہی وجہ ہے مولا کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ ہم سے محبت کرے گا اس کو مشکل اتنی زیادہ برداشت کرنا پڑے گی. لیکن ہم کہتے ہیں مشکل میں آ جاتے ہیں تو ہم حل کرنے کی سوچتے ہیں, اور جب حل نہیں کرتے تو کہتے ہیں بتاؤ مولا سنتے ہی نہیں ہے ہماری. حقیقت کیا ہے کہ جتنی ہم اہل بیت سے نزدیک ہوں گے مشکلات اتنا زیادہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ہاں لیکن کم کب ہوگی کہ آخرت میں کم ہو جائیں گی, جہاں انسان ایسی زندگی گزارے گا جہاں اللہ کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہاں ایت اللہ تعالیٰ بھائی واقعہ ہے کہ جو بھی امام حسین جو مثلا عاشور کے دن جو بھی چیز ہے اس سے خون نکلتا ہے. آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے, دیکھا ہے نہیں دیکھا, اتنے عاشور نکل کے, لیکن ہم آپ نے نہیں دیکھا اس تک کی, کیونکہ وہ اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی, وہ برزخی آنکھیں ہمیں اندر نہیں پائی جا رہی. ذاکر نے کیا پڑھا کہ ہر عاشورہ میں یہ تمام چیزیں ویسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے اصل میں تھیں. اور یہ وجہ ہے علماء اور عرفا کہتے ہیں یہ تاسوعہ عاشورہ یعنی 9 محرم اور 10 محرم کو تم اپنے امام زمانہ کا صدقہ بہت دو, اس لیے کہ سب سے سخت لمحے ہیں امام زمانہ کے اوپر کہ ان کے ہی سامنے ان کے جد کو ذبح کیا جاتا ہے. یعنی تمام چیزیں ویسے ہی آ جاتی ہیں, صحنہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جو عاشور میں تھا. لہذا بہت زیادہ فورس بڑھتا ہے امام زمانہ کے اوپر اور بہت زیادہ سختی گزرتی ہے یہ 2 دن جو ہیں امام کے لیے. لہذا علماء کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ اپنے امام زمانہ کے لیے صدقہ دو تاکہ اس صدقات سے اللہ ان کو محفوظ رکھ سکے. تو روایت مولانا نے پڑھ دی کہ عاشور کے دن جو ہے وہ خون نکلتا ہے, وہ تو پڑھ کے چلے گئے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جب لڑکے باہر نکلے تو ایک دوسرے نے مذاق کرنا شروع کر دیا. ارے مولانا پتہ نہیں کیا کیا پڑھا کرتے ہیں, کیسی کیسی باتیں پڑھا کرتے ہیں, جیسے بھی ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ نے کبھی آج تک خون نکلتے بھی نہیں دیکھا. ایسی بات پڑھ دیتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسی بات ہے, کہیں خون نکل رہا ہے. کچھ ٹوٹے ہوئے کوزے پڑے ہوئے تھے اور کوزوں میں لات, آدمی سے لڑکے ہوتے ہیں لات مارتے چلے آ رہے ہیں, دھرس مارا انہوں نے, دھرس مارا دھرس مارا. یہ لات مار رہے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے کہ صاحب عاشق کو کیسے خون نکلتا ہے, کہاں خون نکلتا ہے, کیسی باتیں پڑھتے ہیں, تو اپنے دل سے گڑ دیتے ہیں. یہ باتیں کر رہی رہے تھے کہ پیچھے پیچھے علامہ طباطبائی چل رہے تھے, ساری باتیں سن رہے تھے ان کی. اور جب کافی دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ علامہ نے ان بچوں کو آواز دی اور رکنے کا حکم دیا, رکو. اور اس نے کہا کہ کوزہ اٹھاؤ. کوزہ اٹھایا گا, کیا بات کر رہے ہو تم لوگ, کہا ہمارے مولانا لوگ یا حسن جو ہے وہ ساکرین ایسی بات پڑھ دیتے ہیں عاشور کے دن خون نکلتا ہے, آج عاشور کا دن ہے اور کہاں خون نکل رہا ہے بتائیں. خالی تم دیکھ نہیں رہے ہو, حقیقت خون نکل رہا ہے. کہا دیکھیے میرے ہاتھ میں کوزہ ہے, کہاں نکل رہا ہے. ایک مرتبہ علامہ طباطبائی نے اپنے ہاتھ میں کوزہ لیا اور اس کے بعد جو توڑا, جیسے ہی کوزہ ٹوٹا خون ٹپکنا شروع ہوا. دیکھ کے لڑکی دنگ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ گناہگار آنکھیں ایسی چیزیں نہیں دیکھ پاتی, اس کے لیے آنکھوں کا طاہر ہونا ضروری ہے. ایسا مت کہو جو ہے حسین کے بارے میں وہ سچ ہے, اس لیے کہ حسین نے ایسی قربانی دی ہے کہ جو کسی نے نہ دی ہے اور نہ کوئی دے سکے گا. لہذا یہ وجہ ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسرے جو ائمہ معصومین نے قربانی کیوں دی, کہ ایک عاشورہ کافی ہے انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے. حاصل نہیں ہے کہ ہر عاشورہ آئے, ایک ہی عاشورہ کافی ہے. اگر جو چاہے اپنی اصلاح کرنا اس کے لیے یہی عاشورہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہے, سالم بنا سکتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر سکتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ اپنے فکر جب تک صحیح نہیں کرے گا تب تک اس کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اس سوال پر محمد
وعجل فرجهم. لہذا دیکھیں یہ 3 محرم ہے اور ان 3 محرم میں ہم نے اب تک کے مولا حسین سے کیا چیزیں حاصل کی ہیں، کر بھی پائے ہیں یا نہیں کر پائے، اور آگے کے 9 دن میں ہم کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا اور شہزاد سیکھی ہے. لیکن وہی جب تمام شرائط کے ساتھ آئیں گے تب وہ چیزیں عطا ہوں گی، جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی تب تک چیزیں عطا نہیں ہوں گی. طہارت شرط ہے، نیت شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے، اور جس وجہ جا رہے ہیں اس کا پہلے سے ہدف طے کرنا شرط ہے کہ ہم آخر جا کیوں رہے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں واقعی صلاۃ پر محمد والے محمد وعجل فرجهم. یہ جو دسترخوان کیا جاتا ہے نا امام حسین کے لیے، یہ خود بہت بڑا کیمیا ہے، کیمیا عزیزوں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سامنے والا کھانے کے لیے آیا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ کھانے کے لیے ہی آیا ہو تو اس کے لیے ہدایت کے لیے بہتر ہے اس فرش سے اس نے اس چیز سے استفادہ کیا ہے. یعنی اگر وہ کھانا یا وہ نذر حسین کے نام کی ہے اور اگر وہ صرف محض کھانے کے لیے آیا ہے، کوئی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہے، یہی کھانا یعنی یہی نمک اس کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے. لہذا اس کو دعوت دو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر سے کسی کی ہدایت ہو سکے، اگر اس کی ہدایت ہو جائے گی تو یقین جانو اس کے سبب تم سب کی ہدایت ہو جائے گی. لہذا اہتمام اسی لیے آتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، اس کی وجہ جو علماء بتاتے ہیں وہ یہی ہے. یہی اس بات کو محمد ایک واقعہ ہے جس کو آغا رفیع نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجلس ہو رہی تھی، 2 لڑکے آئے عجیب قیافے کے ساتھ، جو ایران میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہی ہے کہ عجیب بال کٹے ہوئے ہیں، عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. تو جو صاحب خانہ تھا وہ دیکھ رہا ہے لیکن اسے ٹوکا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزائے حسین میں آئے بیٹھے ہیں. اور جب مجلس ختم ہو گئی تو ہوا یہ کہ چائے چلی، چائے دی گئی، تو ایک دوسرے نے کہا کہ دیکھو ہمارا آنا فائدے مند نہیں ہوا. کیوں؟ سب چائے پیے خالی، ہم لوگ آئے تھے کھانے چکر میں، وہ کھانا تو ملا نہیں. چلو چلو چائے پی لیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت کیسے ہوتی ہے آپ یہ وہی کہہ رہی ہے. وہ دن ایام چل رہے ہیں جس میں سوائے ہدایت کا یعنی سیلان ہے، ہدایت کا جریان ہے، ہم کتنا اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہم کتنا پانی پی سکتے ہیں، یعنی ہم اپنی پیاس برابر تو کم سے کم پی لیں، یعنی جتنی ہماری وسعت ہے اتنا تو چکھ لیں کم سے کم تاکہ ہماری ہدایت ہو جائے. آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ صاحب تو فائدہ نہیں ہوا، کھانا ملا نہیں ہے، چلتے ہیں یہ. اب جانے لگے تو ایک دوسرے سے کہا کہ ایسا ہے جو کوزے پڑے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عزادار کے پیروں میں چپ جائیں، اس کو کنارے کر دیے، کنارے کر دیے. دونوں نے مل کے کوزے کنارے کر دیے. اب دونوں کنارے کر دیے، یہ لوگ نماز چلے گئے. ایک مرتبہ دونوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ کربلا ہے اور امام حسین علیہ السلام ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جو مجلس میں آئے تھے. یہ سب نام کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یقین جانے ابھی کل انشاءاللہ دیکھیں گا وقت ملا تو میں گفتگو کروں گا اس کے اوپر کہ یہ جو آنا ہے نا، کہتے ہیں یہ رجسٹریشن ہے امام حسین کے دفتر میں، امام حسین کے کتابچے میں نام لکھا جاتا ہے.
آج کی مجلس میں کون آیا؟ فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے۔ جب سب کے نام امام نے دیکھے تو ایک مرتبہ دیکھ کے کہا کہ تم نے ان دو کے نام نہیں لکھے کہ جو آئے تھے؟ کہا آقا وہ تو کھانے کے لیے آئے تھے، آپ کی مجلس کے لیے نہیں آئے تھے۔ کہا وہ جو بھی صحیح ہو وہ ہمارے لیے ہی آئے تھے، تم ان کا بھی نام لکھو۔ تہذیب کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں لوگ تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کے صاحب خانہ کے پاس آ کے اس سے کہتے ہیں ارے مجھے معاف کر دیے گا، ارے میں نے غلطی کی تھی، ارے میں حسین کے لیے نہ آیا تھا۔ کہا نہیں، تمہارا نام حسین کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے تو آئے تھے، لیکن اس کھانے کے عوض میں جو انہوں نے چائے پی تھی اس کی طہارت سے ان کے ذہن میں جو فکر آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کو کنارے کر دیا کہ جو پھیلے ہوئے کوزے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی عزادار کا پیر پڑ جائے۔ کہ اس نے نیکی کی ہم عزاداروں کے لیے، لہذا تم اس کا نام لکھو۔ اور پتہ چلا، بتانا یہ ہے کہ جو بھی فرض جگہ پر آتا ہے، جو بھی آقا کے لیے کچھ کام کرتا ہے، اس کا نام امام کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، ہم سب آئے ہیں، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی چپلیں سیدھی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ہاں سب کے نام امام کے دفتر میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم امام سے درخواست کریں، اے آقا ہم آئے ہیں اپنی طہارت کے لیے، ہم آئے ہیں اپنی پاکیزگی کے لیے، آپ ہمیں طاہر بنا دیجئے، پاکیزہ بنا دیجئے، اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ رہ کر کے عاشورہ کی منزلوں کو طے کر سکیں۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، یہ لطف ہے، یہ کرم ہے، ہم جو بھی امام حسین کے لیے کرتے ہیں وہ سخت ہو جاتا ہے۔ کیوں سخت ہوتا ہے؟ امام چاہتے ہیں کہ ہدایت ہو جائے، امام چاہتے ہیں کہ اس کو پاکیزہ کر دیا جائے، لیکن یہی پاکیزگی ہمارے لیے اس وقت ہوگی جب ہم اس کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو اگر ہم نے اس کو گناہ کے ذریعے پھر ختم کر دیا تو پاکیزگی پھر ختم ہو جائے گی۔ آج جمعہ کی ہے، جمعہ مخصوص ہے امام زمانہ کے لیے، اور ہم نے کہا تھا کہ جناب وہیں تو خراسانی کہتے ہیں ایسا عمل ہے کہ جو انسان کر لے تو کربلا کے صحرے کو دیکھ سکتا ہے، مگر وہ 3 گھنٹے جو سخت ترین لمحے تھے امام زمانہ پر سخت گزرتا ہے۔ میں کہوں گا آقا ارے ہم بھی آپ کے ساتھ رونے میں شریک ہیں، حزن میں شریک ہیں، اے آقا ان آنسوں کو قبول کر لیجئے۔ ایک بات کہتا چلو عزیزو، امام زمانہ کی توقیع ہے۔ توقیع کیا ہے؟ توقیع ہے کہ جب ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں نا، برے اعمال ہوتے ہیں، اور یہ اعمال شب جمعہ جب امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو امام بہت غمزدہ ہوتے ہیں، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا امام کیا دعا کرتے ہیں؟ امام کہتے پروردگارا یہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی اور ہمارے بچے ہوئے نور سے خلق ہے، اے پروردگارا ہمارے خمس کے بدلے ان کو پاکیزہ کر دے۔ اب سمجھ میں آیا یہ آنسو ہمارے اندر کیوں آتے ہیں، یہ غم ہمارے اندر کیوں آتا ہے؟ ارے اس لیے کہ امام زمانہ سے صدقیت ملتی ہے۔ ارے وہی مٹی جو امام زمانہ کی ہے، وہی مٹی ہمارے اندر بھی ہے، وہی نور جو امام زمانہ کا ہے، وہی نور ہمارے اندر بھی ہے۔ لہذا ارے حمزہ حسین بناوے۔ حضرت من اللہ، حضرت من اللہ۔ عزیزو آج 3 محرم ہو گئی ہے، 3 محرم میں کس کے مسئلہ پڑے جائے سمجھ نہیں آتا۔ 72 لوگ ہیں، 10 دن ہیں، کیسے مسائل پڑے جائیں؟ عزیزو لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے حسین نے دعا کی ہے، کسی کے لیے دعا نہیں کی حسین نے، ایک واحد شخص ہے
لالا نہیں ہے. کون ہے؟ وہ ہے جان. جان ہے جان. جان کیا ہے؟ غلام ہے غلام. آقا خدمت میں ہے. آقا سب تو جا رہے ہیں, ہم کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام نے کہا جان تم کو آزاد کر دیا, تم چلے جاؤ. آقا ہمیں معلوم ہے ہمارا چہرہ سیاہ ہے, ہمارے پاس سے بدبو آتی ہے, ہمارا حسب و نسب اچھا نہیں ہے. آقا آپ نہیں چاہتے کل ہم بی بی کے سامنے سرخرو ہو. حسین تڑپ گئے, تڑپ کے سینے سے لگایا, اے جان خدا حافظ و ناصر. جان کو جب ایسی اجازت ملی, جان خوش ہو گئے, تبسم کے اثرات متراتب ہو گئے. جان چلے. جان نے جنگ کی اور جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ زمین کربلا پر آ گئے. عزیزو زمین کربلا پہ آنا تھا. ایک مرتبہ جان نے محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے. جان کو نہیں پتا تھا ایک غلام کے لیے اتنا بڑا آقا آئے گا. جیسے ہی جان نے آنکھیں کھولی, دیکھتے کیا ہے, ارے حسین کے زانو پر جان کا سر رکھا ہے, ہاتھوں کو جوڑنے کا. آقا میں پست ہوں, میرے پاس سے بدبو آتی ہے, ارے میں آپ کا غلام. اے آقا میرا سر اسی زمین پر رہنے دیجیے. حسین نے کہا جان ارے تم میرے بھائی ہو. یہ واحد دعا ہے امام حسین کی. امام نے کسی کے لیے دعا نہیں کی. ایک مرتبہ جان کے چہرے سے اپنا چہرہ بچ کرنا شروع کیا. اے پروردگارا جان کو ملال تھا کہ چہرہ سیاہ ہے, اس کے چہرے سے نور دیا. چہرے سے نور آنے لگے. اے پروردگارا اس کے جسم سے خوشبو آنے لگے. روایت کہتی ہے کہ جب امام زین العابدین آئے ہیں لاشوں کو دفن کرنے کے لیے, تو کچھ لوگ امام کے پاس آئے, کہا آقا ایک لاشا پڑا ہوا ہے, نہیں پتا کس کا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کے پاس سے دور ذاتے ہو رہا ہے, خوشبو نکل رہی ہے, کس کا لاشا ہے. ارے سجاد طرف کے کہتے ارے یہ جان کا لاشا. ارے میرے بابا نے جان کے لیے دعا کی تھی. میں کہوں گا آقا ارے ہمیں بھی اپنا غلام بنا دیجیے. ارے وقت آخر ذرا ہمیں آ جائیے گا تاکہ آپ کی زیارت ہو سکے. ہم سب اس پر سزا پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم سب کی گناہ کے بعد سزا کو معاف فرما دے. ہم سب کے والدین اجداد و جدات کے گناہ کے بعد سزا کو معاف فرما. معبود ہم سب پر ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن, تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں. معبود محمد محمد ہم سب کو اصحاب حسین کی شمار فرمانے توفیق عنایت فرما. پروردگارہ محمد والے محمد ہم سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. معبود حق محمد والے محمد جو مریض ہیں, چاہے مریض روحی ہو چاہے جسمی, معبود انہیں شفا کامل اور عاجل عنایت فرما دے, تندرست غنی فرما دے. پروردگارہ حق محمد والے محمد وبا جو کسی لہر آ رہی ہے اس سب حسیس عیش کو محفوظ فرما دے. جو بھی مریض ہیں کورونا کے وقت میں شفا کامل اور عاجل عنایت فرما دے. پروردگارہ حق محمد والے محمد جو اس سال اس فرش عزا پر نہیں ہے, معبود ان کو توفیق دے کہ اپنے امام حسین کی زیارت نصیب کر سکے. پروردگار محمد والے محمد ان آنسوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ عزا حسین میں اشتبار ہو سکے. معبود ہم سب کو ہماری نسل کو توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے اس عزا حسین میں حصہ لے سکیں اور اس عمل کو قبول فرما لے. پروردگار محمد والے محمد دعا میں دعا ہے, امام حضور نے تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے وارثان میں شفاعت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین مسلمات ہم تمام مومنین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ تمام مومنین